آگ پر چلو گے تو جل جاؤ گے. تو حدیث مثل آگ کے ہے, حدیث مثل آگ کے ہے. آگ پہ چلو گے, جس طرح آگ پہ چلو گے جل جاؤ گے, ایسے حدیث پہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے سنت پہ چلو. کس پہ چلو؟ ہم نے کہا واہ, مولانا شبیر احمد صاحب نورانی تشریف رکھتے ہیں. ہم نے کہا واہ, گرو رہ گئے, چیلا شکر ہو گئے. یہ کہاں سے نقطہ لے رہا ہے؟ بیٹا ہمیں معلوم ہے, چور موسیعود بھائی ہمارے یہاں مسل مشہور ہے یو پی میں. ہاں, یہ چور سب بھائی ہوتے ہیں. یہ جماعتیں الگ کر لیں, لیکن ان کے نظریے, ان کے ڈانٹے کہیں نہ کہیں سے جا کے ملتے ہیں. یہ نہیں اس سے چوک سکتے. کہا حدیث. امین احمد اصلاحی نے, اسماعیل گجران رحمۃ اللہ علیہ نے حجت حدیث میں اس کا تذکرہ کیا. حدیث الگ ہے, سنت الگ ہے. محدثین کے یہاں اور خود ان کے یہاں بھی محدثین سے پوچھا گیا حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حدیث, آپ نے جو کیا وہ حدیث, آپ کے سامنے صحابہ نے جو کچھ بھی کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. گویا حدیث کی 3 قسمیں. سنت کا حدیث کے معنی حضرت حدیث مترادف لفظ ہے, سنت بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مولانا امین احمد اصلاحی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا نہیں, حدیث اور سنت میں فرق ہے. حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات چیت کے, سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقے کے. خلاص. اب سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عمل کیا ہو, استمرار ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو زندگی بھر کیا ہو, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت. اور یہی کیا ہے؟ یہی دین ہے, اور اسی کے اوپر ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا. ہم نے کہا واہ, ایک طرف تو حکومت الہیہ کے قیام کا ڈنکا پیٹا جا رہا ہے, اور دوسری طرف نبی کریم سنت کو چہار خانے میں بند کر کے, محدود کر کے, اسلام کا ایک عظیم حصہ باہر کر دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم نے کہا حج کتنی دفعہ کیا مولانا؟ کتنی دفعہ حج کیا اللہ کے نبی نے؟ بولو. بار تو نہیں کیا, تو حج تو غائب, کیونکہ سنت مطابق ہو ہی نہیں سکتی, مستمر رہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہیں چور دروازے جو ان چوروں نے کھولے. اور اس طرح سے جناب علی یہ فتنہ پیدا ہوا ہمارے دور میں, پرویزیت کا. چکڑالوی مولوی عبداللہ چکڑالوی منحوس پیدا ہوا یہ, اور انہی کے سب شاگرد پیدا ہوئے. اور اس کے بعد یہی پرویز طلوع اسلام نکالنے والا, اس نے تو کہا پورے حجت حدیث ہی کا انکار کر دیا. حدیث دلیل ہو ہی نہیں سکتی, خلاص صرف قرآن ہے, قرآن ہمارے لیے کافی. کس نے؟ مولوی عبداللہ. نام کیا تھا اس کا؟ مولوی. بولو, یاد رکھو یارو, یاد رکھو, بھول جاؤ. ہاں, عبداللہ عبد الرحمان کرے ہاتھی چوبنے لگو گے, تو بڑا پیارا نام ہے عبداللہ کا. عبداللہ چکڑالوی کہاں کا تھا یہ؟ کہاں کا تھا یہ؟ بر صغیر کہہ لو. اب ہم ہندوستان کے ہیں تو ہندوستانیوں کو تکلیف ہوگی, پاکستان کے تو پاکستان. جو مولانا بڑے سیاست میں چلے ہیں, مولانا کی تقریر میں برابر سن رہا تھا, شیخ منیر قمر نے بر صغیر ہی کہہ دیا. ہم نے کہا جب برا ہو تو کہہ دو انڈیا, جب اچھا ہو تو کہہ دو پاکستان. یہ تھوڑا ریفریشمنٹ ہے آپ کے لیے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, مجھے اپنی بات سمجھانی ہے, ذہن میں بٹھانی ہے. حدیث یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, فعل, تقریر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو, کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کا. اسی کی جمع احادیث ہے. اسی کا انکار کا فتنہ پیدا ہوا ہے, تب آج یہ علماء جمع ہوئے ہیں اور آپ کو جمع کیا گیا ہے. یہ بہت پہلے سے فتنہ پیدا ہوا, اور الحمدللہ اہل علم نے اور علماء نے باقاعدہ ڈٹ کر مقابلہ کیا, ناکوں چنے چبوایا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے سوئے ہوئے مردے اٹھ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے جاگ جاتے ہیں. شیطان کو تو اپنا حصہ لینا. تو اس دور میں بھی ٹی وی, وسائل, ذرائع سے جناب علی باقاعدہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. اس لیے آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے صرف قرآن دے دیا, خلاص جاؤ اور یہ قرآن لوگوں کو بھیجو. ہمیں تو جبریل بھی لا کے دے سکتے تھے. اس کے لیے ایک مخصوص انسان قبیلے قریش مکہ میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی یہ تمام سب کرنے کے لیے؟ جبریل ہی آ جاتے, بات ہی ختم تھی. کسی کو دے کے چلے جاتے کہ بھائی بانٹ دو مکے والوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت. آپ کا مقام کیا ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں
تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے. تم ذکر کی بات کرتے ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ کائنات، یہ شمس و قمر، یہ چاند اور سورج، یہ زمین اور آسمان جب تک رہیں گے رب کا اعلان رہے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن سے دلیل لو کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. آپ کی شخصیت مطہرہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا ذات کو صفات سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کی شخصیت بلند ہوگی، آپ کا ذکر بلند ہوگا، آپ کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے یہ پوری دنیا کے اندر بلند ہوں گے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. یہ ہمارے نبی کی کیا ہے؟ لوگوں نے شخصیتوں کو سر پہ بٹھا لیا، ذکر کو اماموں کے پیچھے لگا دیا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے، وہ سب کچھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم کیا جانے حدیث پر ہم صرف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بس عمل ہم نہیں کر سکتے اس کے اوپر. ہمارے باپ دادا تھوڑی عمل کرتے تھے، ہمارے باپ دادا تھوڑی عمل کرتے تھے جو ہم عمل کریں. ہمیں ثبوت تو ہمارے باپ دادا عمل کرتے تھے. تم نئے لوگ آئے ہو، نئے فطرے، نئی حدیثیں بتا رہے ہو. اعوذ باللہ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے نبی کی اگر عزت چاہتے ہو اور واقعی آپ کے ہمارے سب میں دلوں میں اگر نبی کی عزت ہے تو یہ حدیث کا معنی ہے اور اس کا مطلب ہے. اور اس کا انکار کرنے والا، ابھی آپ نے فتویٰ سنا ہے کہ احادیث کا انکار کرنے والا کافر ہے. کون ہے وہ؟ اور میں کہتا ہوں حدیث کا انکار کرنے والا کافر کیوں ہے؟ حدیث کا انکار کرنے والا کافر اس لیے ہے کہ وہ رسالت کا انکار کرنے والا ہے. کس کا انکار کرنے والا؟ محبوب کی باتیں بھی محبوب ہوتی ہیں. محبوب کی باتیں بھی، آدمی آپ کی نظر میں محبوب ہے تو اس کی کھری کھوٹی بھی اچھی لگتی. قاری نجم الحسن حفظہ اللہ جب ملتے ہیں، پگلا کہاں گیا تھا ایسے ہی پوچھتے، یا اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت لگتی ہے، جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہو بچوں کو کیوں نہیں لایا؟ ملے ابھی کہنا کہ تو بچوں کو کیوں نہیں لایا؟ عبداللہ کیسا ہے، اکیلے آ گیا، اس کو کیوں نہیں؟ اتنا اچھا لگتا ہے. وہ محبوب ہے، اس کی ہر کھری کھوٹی بھی کیا لگتی ہے؟ پیار رہتی ہے، محبت رکھتی ہے، اچھی لگتی ہے. جنہیں میں اچھا لگتا ہوں ان کی میری کھری کھوٹی انہیں اچھی لگتی ہے. اور جن کی نظروں میں معتوب ہوں، میں قرآن نہیں، میں کہوں میں جبریل کو پکڑ کے لایا ہوں، کہے گا یہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر واقعی آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو آپ کی حدیث سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اگر واقعی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں تو ڈھونڈو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں ہیں. جن لبوں پہ ہیں ان لبوں کو چوم لو. جن لوگوں نے اپنایا ہے ان کے گلے لگ جاؤ. لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ جنہوں نے اپنایا ہے انہیں شروع سے وہابی لہابی کہہ کر کے بائیکاٹ کروا دیا گیا، تاکہ حدیث سے تو تمہارا رشتہ ٹوٹا ہی ہے، حدیث والوں سے بھی کاٹ دو تاکہ اسے کانوں تک حدیث نہ جائے. جزاک اللہ خیر، آپ نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مولانا کا کام ہو چکا ہے، ویب سائٹ اوپننگ ہو چکی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، آخری میں ہوں بس. اللہ تعالیٰ باتیں ہو چکی ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا، جتنا کہا گیا ہے اتنا اگر آپ نے سمجھ لیا نا، اللہ کی قسم زندگی کے اندر ہمیشہ رہنمائی رہے گی. میں کوئی نئی بات میں کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں کہوں گا، سنو. اللہ کے رسول سے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت کس کی اطاعت کی؟ خلاص، بات ہی ختم ہو گئی. قرآن کہتا ہے، رسول قرآن کا حکم مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ان منکرین حدیث سے پوچھو کہ تو اہل قرآن کہتا ہے، اہل قرآن، اہل قرآن، اہل قرآن. مجھے یہ بتا، قرآن کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. اب رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے، یا رسول کی زندگی تک کے لیے؟ یہاں ایک اور فتنہ پیدا ہوا مرکز ملت والا. عبداللہ چکڑالوی نے تو صرف یہ کہا کہ پورا مانتے نہیں حدیث، لیکن بعد میں جب یہ پرویز ہی پیدا ہوا، پرویز، اس نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب سی بات یہ کہہ رہا ہے، اس کی بات تو سمجھ میں نہیں ہے، حدیث نہیں مانیں گے. نہیں، ایسی بات مت کہو ورنہ ہم پٹک دیے جائیں گے. اور پٹکے گئے. اس نے کہا نہیں، حدیث